جی کراچی میں غیر اعلانیہ زبردست لوڈ شیڈنگ اس وقت جاری ہے. اہلیان کراچی پریشان ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. جو سرٹن ایریاز میں لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو گھر میں بیٹھنا پڑا ہے, اور گھر میں ہے تو اتنی شدید گرمی میں بجلی نہیں مل رہی ہے. بہت زیادہ اذیت کا شکار ہیں اہلیان کراچی. نعیم الرحمان صاحب مجھے جوائن کر چکے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. نعیم صاحب, میں نے تو بڑی کوشش کی کہ 2 سے 3 دن میں مسلسل کوئی پوائنٹ آف ویو لے لوں, ان سے پوچھ لوں کہ آخر کیوں عوام کو آپ نے اذیت سے دوچار کیا ہوا ہے. مجھے تو نہیں سمجھ آیا, مجھے تو نہیں بتایا گیا. آپ کو کچھ پتا چلا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو کے الیکٹرک کا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہوگا کہ کتنے برسوں سے جماعت اسلامی ایک واحد جماعت ہے کہ جو ان کے خلاف ایک اسٹرگل کر رہی ہے اور عوام کا مقدمہ لڑ رہی ہے. اور بدقسمتی سے کوئی حکومت, وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, لوکل باڈیز, وہ پارٹیاں جن کا مینڈیٹ ہے, کوئی بھی کے الیکٹرک کے خلاف کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس وقت کے الیکٹرک کے پاس کوئی بات نہیں ہے کرنے کی کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم جو ہے وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے شارٹ فال, ان کو گیس کی سپلائی ہو رہی ہے. اس وقت جو ہے وہ کوئی شارٹ فال نہیں ہے شہر کراچی کے اندر. لوڈ شیڈنگ کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کی جا رہی ہے کہ ان کا سسٹم بوسیدہ ہے, فرسودہ ہے. جب یہ پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی اور ابراج گروپ کو 2009 میں دوسری پرائیویٹائزیشن کے نتیجے میں یہ کے الیکٹرک ملا تھا, تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ $361 ملین کی ہم انویسٹمنٹ کریں گے انفراسٹرکچر ٹھیک کرنے میں. یہ پیسے انویسٹمنٹ نہیں کی گئی, جس کے نتیجے میں ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کا نظام نیٹ ورک انتہائی تباہ حال ہے. جو ان کے ایگزسٹنگ پلانٹ ہیں وہ بھی پوری کیپیسٹی کے اوپر نہیں چلتے ہیں. کچھ یہ چلاتے نہیں ہیں کیونکہ جب ان کو یہ گیس پہ چلاتے ہیں آئل پہ نہیں چلاتے. چارجز ہم سے آئل والے وصول کرتے ہیں. اور آئی پی پی کی رپورٹ بھی اگر آئی ہے تو کے الیکٹرک کو استثناء تقریباً حاصل ہو گیا ہے. اور کے الیکٹرک کے خلاف نہ پی ٹی آئی کچھ کرتی ہے, نہ نون لیگ کچھ کرتی ہے, نہ پیپلز پارٹی اور نہ ایم پی. اس لیے کہ کے الیکٹرک سب کی الیکشن مہمات میں اور دیگر چیزوں کے اندر, نوکریوں کے اندر ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور خاص طور پر پی ٹی آئی کو تو کہ الیکٹرک کی جو ہے وہ الیکشن مہم میں ابراج گروپ نے پیسے دیے تھے. اور عارف نقوی کو یہ ریوارڈ دیا گیا کہ جب معاشی ٹیم بنائی عمران خان نے, تو عارف نقوی جو خون پسینے کی کمائی ہماری نچوڑ رہا ہے کراچی کے لوگوں کی, اور اس کو انگلینڈ کے اندر پینلٹی لگی ہے, سزا ہوئی ہے, اس کو دبئی میں پینلٹی لگی ہے, لیکن عمران خان کی معاشی ٹیم کا عارف نقوی حصہ بن گئے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے نتیجے میں کورونا کے مریض جو گھروں میں آئسولیٹ ہیں, جو کوارنٹائن کے اندر ہے, ان کے ساتھ کس اذیت کا معاملہ ہو رہا ہے آپ سوچ سکتے ہیں. کورونا چلا رہے ہیں لیکن ایک ادارے کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اور اذیت پر حافظ صاحب, اذیت پہ اذیت یہ کہ ایک تو کورونا, اوپر سے گرمی اتنی شدید, اور اس میں یہ حال کہ کراچی والوں کو بجلی نصیب نہیں ہو رہی ہے. آپ میرے ساتھ ہی موجود رہیے گا. دیر آئے درست آئے کہوں میں کیا کہوں سے جو جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں. نور, میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی کہ الیکٹرک کے ترجمان ہیں آپ. ایسا کیا ہوا ہے نور پچھلے یہ 15-20 دنوں کے اندر 10 سے 12 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہر چھوٹے بڑے علاقوں میں یہ حال ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے بھائی یہ؟ دیکھیں, کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈ نہیں کیا جاتا, اس کی میں سختی سے تردید کرتی ہوں. لوڈ شیڈ کا تعلق بجلی کی چوری کے ساتھ ہے. وہ علاقے جہاں بجلی چوری ہوتی ہے وہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور یہ نیشنل پاور پالیسی کے تحت ہے جو پورے ملک میں فالو کی جاتی ہے. انفارچونیٹلی کبھی کبھار یہ ایک مس کنسیپشن یا مس پرسیپشن کریٹ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی قسم کی ٹرپنگ ہو جائے یا ٹیکنیکل فالٹ, جس کو آبویسلی تھوڑا ٹائم لگتا ہے ریزالو کرنے میں, اس کو بھی لوڈ شیڈ کہلایا جاتا ہے, جو میرا خیال ہے ایک غلط بات ہے. چند دن پہلے ایک فرنس آئل کی شارٹیج کا ایشو کریٹ ہوا تھا, جس کی وجہ سے لوڈ مینجمنٹ کی جا سکتی تھی, ہونی نہیں شروع ہوئی تھی. ہم نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا تھا تاکہ یہ ٹائم پہ ایڈریس ہو جائے. الحمدللہ یہ ایشو ابھی سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ آئندہ بھی سپلائی لائن انشور کی جائے گی. اچھا مجھے بتائیں کہ لیٹ رسپانس آنے کی بھی بہت زیادہ کمپلینز آ رہی ہیں. پہلے تو کبھی کبھی ایسا ہو بھی رہا تھا کہ آپ لوگ ٹویٹر کے اوپر رسپونڈ کر دیتے تھے, آج کل تو ٹویٹر پہ بھی رسپونڈ نہیں آ رہا ہے. جو آپ کی علاقے کے اندر مرمتی گاڑیاں جو موجود ہیں وہ بھی گنتی کی ہیں, ان کی تو تعداد بڑھائی جا سکتی ہے نور.
اس وبا کے دوران بھی کے الیکٹرک کی ٹیمز 24/7 فیلڈ میں موجود ہیں. تمام کسٹمر کی فالٹس اور کمپلینٹس ایڈریس کی جا رہی ہیں. ہماری ٹیمز فلی موٹیویٹڈ ہیں. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے ایریاز میں لاک ڈاؤن بھی ہے, وہاں ہمارا ایکسس بھی بہت مشکل ہے. آبویسلی اس کا امپیکٹ رسپانس ٹائم پہ آئے گا, لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جلد از جلد تمام کمپلینٹس, تمام کسٹمرز کی جو رسپانس کی ریکویسٹ ہے اس کو میٹ کریں. اور ہم بار بار کسٹمر سے ان کو انکریج کرتے ہیں کہ ہمارے جو کئی کسٹمر کیئر پلیٹ فارمز ہیں ان پہ ہمیں ریچ آؤٹ کریں. ہماری کئی لائیو ایک ایپ ہے جو ہم نے نئی لانچ کی ہے, اس پہ کمپلینٹس ریز کی جا سکتی ہیں. 118 ہمارا کال سینٹر ہے, وہاں ہم سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہم سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. ہم بار بار کسٹمرز کو انکریج ہیں کہ وہ اپنی ہیلتھ کے لیے اپنی سیفٹی کے لیے ہمیں ان آن لائن پلیٹ فارم سے کانٹیکٹ کریں. ان کو ہمارے کسٹمر کیئر سینٹرز میں قطن آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنے کسٹمرز کے لیے آسان سے آسان تر طریقے کریٹ کریں. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے نئی ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے یا نیا ایک کمپلین کے لیے لانچ کیا ہے, تو اس سے اچھا ہے آپ اپنے سسٹم کو ذرا نئے طریقے سے لانچ کر لیں تاکہ بہتر ہو جائے. میں خود اس چیز کی گواہ ہوں, اگر بجلی چلی جائے, لوگوں سے بات کی جائے تو وہ خود یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک ہی گاڑی ہے علاقے میں, پہلے ایک کمپلین اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے گا, پھر اس کے بعد آپ کے پاس آیا جائے گا. بہرحال نور, آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت کسی قسم کی غیر اعلانی نہیں ہے, تو صرف کے الیکٹرک یہ کہہ رہا ہے, باقی پورا کا پورا کراچی شاید وہ پھر غلط بیانی کر رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. نعیم الرحمان صاحب, سر میں آپ ہی کی جانب آ رہی ہوں, مجھے یہ بتائیے یہ فرنس آئل کی شارٹیج ہوئی تھی, اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ایک بیچ میں مسئلہ آیا تھا آج سے 3 دن پہلے, اب وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے, ایسا کے الیکٹرک کہہ رہا ہے نور افشا کی زبانی, لیکن ہم تو کوئی اور ہی کہانی دیکھ رہے ہیں. سر دیکھیں, میری بہن نور افشا نا ظاہر ہے وہاں جاب کرتی ہے, اور ان کی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ یہی بات کریں, اور چاہے وہ کچھ بھی آپ کہتے رہیں, پورا شہر میں لائٹ چلی جائے گی لیکن بیچاری کو یہی بات کرنی ہے. اس لیے میں اس بیچاری بہن سے تو میں کچھ بھی نہیں کہوں گا. کل ان کی کسی اور کمپنی میں جاب ہوگی, وہ وہاں پر بھی یہی بات کریں گی. تو ان کو تو چھوڑ دیں, حقائق کی طرف آئیے کہ ابھی آپ کال کیجئے. اگر آپ کے علاقے کے اندر لائٹ گئی ہوئی ہے, کال سینٹر پہ جن لوگوں رکھے ہوئے ہیں ان سے آپ کہیں گے کہ آپ ہماری کمپلینٹ کو رجسٹر کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی کمپلینٹ رجسٹر نہیں کر سکتے, ہم معلومات آپ کو کر کے بتاتے ہیں, معلومات کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کے ایریا میں لائٹ گئی ہوئی ہے, کام چل رہا ہے, 1.5 گھنٹے بعد فلاں ٹائم پہ آپ کی لائٹ آ جائے گی. آپ کہیں گے کہ ہم کمپلینٹ آپ رجسٹر کریں, وہ کمپلینٹ رجسٹر نہیں کرے گا یا کرے گی بندی. میرا ذاتی تجربہ ہے اس بات کا, کمپلینٹ رجسٹر نہیں کرتے تاکہ کھاتے میں ہی نہ آ سکیں. یار یہ کیا سسٹم کی باتیں ہمیں سمجھاتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں ان کا سسٹم. آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت ان کی لائٹ جانے کے نتیجے میں بجلی کی شارٹیج سے جو ڈھابے جی میں ابھی 72 فٹر کی لائن بیک پریشر کی وجہ سے کیوں ٹوٹی, اس لیے ٹوٹی پھٹی کہ جو ہے نا انہوں نے لائٹ بند کر دی, بریک ڈاؤن ہو گیا, اور کراچی کو پھر پورا پریشر بنانے میں کئی دن لگ جاتے ہیں کہ جا کر پانی کی سپلائی ہو. ویسے ہی اتنی شارٹیج ہے اور شارٹیج ہو جاتی ہے. میں نے طالب علموں کی آن لائن بات ہو رہی ہے نا, آن لائن بچے پڑھ رہے ہیں اس وقت. یہ کیسی آن لائن ہے کہ جس کے نتیجے میں بجلی نہیں ہوگی, کب تک جو ہے وہ 2.5 گھنٹے کی کلاسیں, 4 گھنٹے کی کلاسیں اس وقت ہو رہی ہیں, 3 بچے 4 بچے کہیں پر ہیں, اور آپ جو ہے وہ بالکل سسٹم ہی تباہ ہو جاتا ہے. تو وہ چارج ہی نہیں ہوتے, نہ موبائل ہوتے ہیں, نہ جو. تو میں ایک بتاتا ہوں کہ اذیت کا شکار ہیں اور جو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں آپ کو کرن بتاؤں, 26 ارب روپے کی ایڈوانس سبسڈی ان کو مارچ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے دے دی. آپ چھوڑ دیں, بجٹ تو جون میں آ رہا ہے, مارچ میں ان کو 26 ارب روپے دے دیے. 35 ارب روپے 40 ارب روپے یہ بچاتے ہیں جو ان کو نیشنل گریڈ سے 650 میگا واٹ. نہیں صاحب, پھر ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے شوگر والی رپورٹ سامنے آئی تھی, اس پر بھی کوئی رپورٹ سامنے آ جائے تو پھر یہ نہیں لائیں گے. عمران خان کی ایماندار حکومت کے خلاف نہیں جائے گی, لکھ لیں میری بات. ٹھیک ہے نعیم الرحمان صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. ناظرین, کراچی والوں کے لیے یہ بڑا اذیت کا معاملہ ہے کہ اس وقت کورونا بھی ہے, اور کورونا کے ساتھ ساتھ یہ الیکٹریسٹی کا بہت بڑا مسئلہ بھی ہے, اور اس کی وجہ سے اتنی پریشانی کہ الیکٹرک صحیح سے جواب بھی نہیں دے رہا, اور جتنا کچھ جواب انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے اس کے مطابق اس وقت کہیں پر بھی کوئی ایسا بجلی کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جتنے بھی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس وقت, جو سن رہے ہیں, وہ یقیناً کچھ نہ کچھ مغلظات ان کے نکل رہے ہوں گے ان کے منہ سے کہ اس وقت معاملہ کیا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے. بہرحال کورونا کی سچویشن بہت زیادہ بگڑ رہی ہے ناظرین, اور اگر میں کورونا کے حوالے سے یاسمین راشد صاحبہ اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکی ہیں, میں ان کو خوش آمدید کہوں گی. یاسمین راشد صاحبہ, مجھے ذرا لاک ڈاؤن کے حوالے سے بتا دیجیے, کیونکہ کراچی میں اب یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز ہوا ہے, اور اس طرح کے کچھ ایریاز کو کراچی کی 41 یوسیز ہیں جنہیں سیل کیا گیا ہے. صرف محترمہ مجھے بتائیے کہ پنجاب میں اس اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی سے کتنا فائدہ ہوا ہے؟
میرا خیال ہے جی اس وقت اس پہ کمنٹ کرنا تو بہت مشکل ہوگا، لیکن یقیناً اس کے اوپر بہتری آئے گی، اور یہ ہم آپ کو جب یہ ایک ہفتہ ہمارا مکمل ہوگا تو ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ کو بتا سکیں کہ اس کا کتنا اچھا اثر ہوا ہے۔ ڈیفینیٹلی جب آپ کچھ ایریاز کو لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں جہاں وائرس ٹرانسمیشن زیادہ ہو تو آپ وائرس ٹرانسمیشن کو بہت حد تک روک لیتے ہیں اور وائرس ٹرانسمیشن کو آپ سلو کر دیتے ہیں، تو یقیناً اسمارٹ لاک ڈاؤن سے فرق ضرور پڑے گا، اور بڑی اچھی طریقے سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ جن ایریاز میں ہاٹ سپاٹس تھے ہمارے لاہور کے اندر، اسی طریقے سے پنجاب کے باقی وہ علاقے جہاں ہاٹ سپاٹس تھے وہاں یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ پریکٹس ہو رہا ہے۔ اچھا یاسمین صاحب، آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ وہ فرما رہے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو اس وقت یہاں کراچی میں چل رہا ہے۔ مراد صاحب کی جو کمنٹ ہے اس پہ میں کیا کہہ سکتی ہوں، کیونکہ این سی او کی میٹنگ میں ہم سارے موجود تھے اور یہ ساری ڈسکشنز ہوئی تھیں، انہوں نے ایک اپنی ضرور سجیشن دی ہوگی۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آج بھی میرے ساتھ ملاقات WHO کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ ہوئی، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے ہم لاک ڈاؤن اس وقت پریکٹس کر رہے ہیں اس سے فرق ضرور پڑے گا۔ اس بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، میرا خیال اٹ از اپ ٹو ہیم، لیکن میرا خیال ہے کل ایک بات تو ڈیفینیٹ تھی کہ ہم سارے مل کے ایک ہی قسم کی پالیسی اختیار کریں اور انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا ضرور۔ آئی بلیو کہ دیکھیں اگر جس طرح کراچی میں پھیلا اسی طرح لاہور میں بھی آپ کو پتہ بہت بڑی تعداد ہے مریضوں کی، تقریباً 31,000 مریضوں کی ہے، تو آئی تھنک دا اسمارٹ لاک ڈاؤن ہیز میڈ اے ڈفرینس، اور ان کو ضرور اس کو پہلے ٹرائی کرنا چاہیے تاکہ معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہے۔ یہ نہ ہو کہ کل ہم اگر اتنے بڑے بڑے اکانومیز جو ہیں وہ بینکرپسی ڈکلیئر کر رہی ہیں، نیو یارک جیسا شہر جس کی اکانومی شاید ہمارے سے بھی زیادہ مضبوط تھی وہ پریشان ہیں، تو میرا خیال ہے ہم جیسے ملک جو ویسے ہی غریب ملک ہیں ان میں اگر بالکل ہی معیشت کا پہیہ آپ روک دیں گے تو ریکور کرنا بہت مشکل بالکل۔ یاسمین راشد صاحبہ، جی ڈی پی ہمارے، اور اس بات پہ تو میں اگری کروں گی آپ کے ساتھ، سیکنڈ کروں گی آپ کی اس بات کو کہ چاہے وہ وفاق کی جانب سے پالیسی ہو یا پھر سندھ حکومت کی جانب سے پالیسی ہو، بہرحال یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے تاکہ وہ عوام کے فائدے کے لیے ہو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔